بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان میں اس وقت جو نظام قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پاکستان میں جمہوریت، جس کا نون لیگ بھی دعویٰ کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی دعویٰ کرتی ہے، پی ٹی آئی تو خیر آلریڈی اس کے لیے بڑی اسٹرگل کر رہی ہے، ایفرٹ کر رہی ہے، جان مار رہی ہے اور اس کے لیے تحریک بھی چلاتی ہے، اس کے لیے وہ کام کر رہی ہے۔ وہ تو پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت کو لانا چاہتے ہیں، لیکن یہ نون لیگ پیپلز پارٹی یہ کہتے تو جمہوریت ہے، باتیں تو جمہوری کرتے ہیں، کہلواتے اپنے آپ کو جمہوری ہے اور جمہوریت کے چیمپئن اور علمبردار بنتے ہیں، لیکن حقیقت میں اندر سے ان کے اندر آمریت موجود ہے، ان کی پارٹیوں کے اندر، ان کی سوچ کے اندر۔ آپ اسے اندازہ کریں کہ اپنے خاندان کے باہر یہ کسی کو عہدہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ وزیر بننا ان کے خاندان سے بنے گا، وزیر اعظم بننا ہے تو ان کے خاندان سے بنے گا، وزیر اعلیٰ بننا ہے تو ان کے خاندان سے بنے گا، یا کسی طرح سے ان کے خاندان کے ساتھ کوئی وفاداری دکھائے گا، وفادار ہوگا، اس کی خوشامد کرے گا اس خاندان کی، اس کو وزیر مشیر بنا دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس خاندان کے ساتھ لوئل نہیں، وفادار نہیں، تو اسے کونسلر بھی نہیں بننے دیتے۔ یہ اصل میں ان کی جمہوریت کا لیول ہے، اور یہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے نام کے اوپر جو ڈرامہ کیا جاتا ہے، جو ڈھکوسلا کیا جاتا ہے پاکستان میں جمہوریت کے نام کے اوپر، یہاں پر جو فلم چلائی جاتی ہے، یہاں پر لوگوں کے ساتھ جو دھوکے بازی کی جاتی ہے، اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو آپ الیکشن کے دنوں میں دیکھیں، الیکشن کیمپین، یہ بڑی مزے کی بات ہے، آپ اس کے اوپر غور کریں۔ جن دنوں میں الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں ان کی جانب سے بڑی بڑی تقریریں کی جاتی ہیں، دعوے کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے منصور پیش کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں، آپ کو 300 یونٹ بجلی فری، 500 یونٹ بجلی فری۔ اگلے دن جیسے ہی یہ گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں اور اگلے دن گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں، سارے دعوے 300 یونٹ بجلی فری، کیا 3 یونٹ بھی بجلی فری دینے کو تیار نہیں ہوتے، اور رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو 1 یونٹ بھی بجلی فری نہیں دے سکتے، ملک کے حالات بڑے خراب ہیں۔ تو پہلے نہیں آپ کو پتا تھا؟ تو یہاں سے آپ ان کی اصل حقیقت کا اندازہ کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ، سب کچھ فریب، سب کچھ دھوکہ، سب کچھ دغا دینے کے لیے جمہوریت کا نام استعمال کر کے لوگوں کا ووٹ حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد عوام کو بالکل بھول جاتے ہیں اور اپنے اللہ تلل عیاشی اور اپنی حکمرانی کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر جو اس وقت نظام قائم ہے وہ بظاہر تو جمہوریت کا ہے، لیکن اگر بادشاہت کی بات کی جائے، بادشاہت عملی طور پر عرب ممالک کے اندر موجود ہے، اس طرح سے کچھ اور اسلامی ممالک کے اندر بادشاہت موجود ہے، لیکن وہاں پر جو آپ کو ترقی اور خوشحالی نظر آتی ہے تو وہ بادشاہت کا نظام آپ کو بہتر لگتا ہے، یعنی اس کے اندر آپ کو ترقی نظر آئے گی، آپ کو قانون کی حکمرانی نظر آئے گی، وہاں پر عوام آپ کو خوشحال نظر آئے گی۔ یہاں پر جمہوریت کے نام کے اوپر یہ چند خاندان حکمرانی کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بادشاہی صرف ان کی ہے، یہ بادشاہ بن گئے ہیں، پھر اس کے بعد جنگل کا قانون پاکستان کے اندر نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ اب آپ نے اس کو سمجھنا، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ یہ جو اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں جو ان لوگوں نے اپنا ایک بادشاہی نظام قائم کرنے کی کوشش کی ہے، ہر بندے نے، ہر ادارے نے، ہر شخص نے، عدلیہ کے اندر ایک علیحدہ سے بادشاہی قسم کا نظام قائم کر دیا جائے گا۔ اس میں ہوگا یہ آئینی عدالت ہوگی، آئینی عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے ججز ہوں گے، اور اس کے اوپر ایک نیا چیف جسٹس یا آئینی عدالت کا ایک نیا جج یا ایک نیا چیف جسٹس مقرر کر دیا جائے گا، اس کو بٹھا دیا جائے گا، وہ پورا ایک وہاں پر بادشاہ بن کے بیٹھ جائے گا، یعنی نہ وہ کسی کو اکاؤنٹیبل ہوگا۔ بادشاہ سے مراد کیا ہے کہ وہ کسی کو نہ اکاؤنٹیبل ہوگا، نہ کسی کو جواب دہ ہوگا، نہ اسے کوئی سوال کر سکے گا۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بات کی جاتی ہے، مثالیں دی جاتی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ ان سے سوال کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے ان سے بھری محفل کے اندر ان کی چادر کے متعلق سوال کر دیا، لوگوں نے ان کے کرتے کے متعلق سوال کر دیا عمر فاروق سے رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ بڑی بڑی مثالیں تقریروں کے اندر، آپ کو تقریبوں کے اندر، یہ آپ کو خطابوں کے اندر یہ اس طرح کی مثالیں دیتے پیش آتے ہیں، نظر آتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر
اپلائی کرنے کی بات آئی، جب خود کی بات آتی ہے ان کی، خود کی اس طرح کا نظام وضع کرنے کی، کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونے کی، جواب دہ ہونے کی بات آتی ہے، تو وہاں پر یہ اپنا اصول اور اپنا پرنسپل اور اپنا ہی سب کچھ بنا کر سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی چھیڑے نہ، ہمیں کوئی پوچھے نہ، ہمیں کوئی احتساب نہ کرے، حساب کتاب نہ کرے۔ تو یہ جو عدلیہ کے اندر ججز آ کے بیٹھیں گے اور اس کے اوپر جو چیف جسٹس بیٹھے گا وہ کسی کو جواب نہیں ہوگا۔ اس وقت جو نظام 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے اور 26ویں ترمیم سے پہلے ایک جوڈیشل کمیشن قائم تھی، یعنی ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی، ان کا احتساب ہوتا تھا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے، جوڈیشل کونسل کے ذریعے سے، لیکن اب یہ صرف گورنمنٹ کے ماتحت ملازم بن جائیں گے۔ گورنمنٹ ان کو جو کہے گی، جو ان کو حکم ملے گا، جو واٹس ایپ کے اوپر میسج ملے گا، اس کے مطابق یہ فیصلہ کرنے کے پابند ہوں گے، اس کے علاوہ کسی کو جواب نہیں ہوں گے۔ بالکل اسی طریقے سے حکومت وقت بھی، حکومت وقت کے اوپر اگر کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتا ہے تو وہ عدلیہ ہوتی ہے، لیکن عدلیہ بذات خود ایک ماتحت ادارہ بن جائے گی، ملازم کی طرح آپریٹ کرے گی، تو وہ گورنمنٹ کی کیا خاک اکاؤنٹیبلٹی کر سکے گی، ان کا احتساب کر سکے گی، ان سے سوال کر سکے گی، ان کے خلاف فیصلہ کر سکے گی؟ یہ تو الٹا ان کے ماتحت ہو جائے گی۔ تو گورنمنٹ بھی بالکل ایسے ہی ایک بے شتر مہار یہ بن جائے گا سلسلہ، اور وہ بھی ایک بادشاہی نظام کے اندر چلے جائے گا۔ اسی طرح سے صدر اور اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ایک بادشاہی نظام، جنگل کا قانون، مائٹ از رائٹ، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ پاکستان کے اندر جو نظام قائم کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے تو آپ کو ہر جگہ پر لوٹ مار، کرپشن اور دو نمبری، اور جو بندہ دیہڑی لگانے کے اندر مصروف ہے، جس کی دیہڑی لگ جاتی ہے، جس کا دا لگ جاتا ہے، جڑا پنو وہی لال۔ یہاں پر تو یہ حساب بن جاتا ہے کہ ہر بندہ دیہڑی لگا کے آرام سے بیٹھ جاتا ہے، اس کا الو سیدھا ہو جاتا ہے، اس کا اپنا فتو لگ جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، باقی چائے بھاڑ میں۔ تو یہ ان لوگوں نے اپنا اپنا قبلہ درست کر لیا، اپنا اپنا الو سیدھا کر لیا، لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ ایک دن ان کو آخر کار اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے۔ بادشاہی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے سامنے بھی جانا ہے، اس کے سامنے بھی ان کو جواب دہ ہونا ہے، وہاں بھی ان کا حساب ہونا ہے، احتساب ہونا ہے، وہاں بھی پوچھا جائے گا۔ اس دن پھر ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو جعلی نظام قائم کیا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم عوام کو جواب دیں نہیں، تو آج پھر ان کو جواب دینا پڑے گا۔ یہی عمران خان آج اسی چیز کے اوپر اپنا ساری سٹرگل، ایفرٹ، جدوجہد اور جیل سے بیٹھ کر یہ نظریاتی جنگ لڑا ہے عمران خان اکیلا، اور اس کا تو نعرہ ہے کہ آخری سانس تک بھی، زندگی کے آخری سانس تک مجھے یہ جنگ کرنی پڑی تو اکیلا میں جیل سے بیٹھ کر بھی جنگ کروں گا، لیکن ان کی بادشاہی کا یہ نظام جعلی قائم نہیں ہونے دوں گا۔